من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون دانے خرما کے ڈورے کے برابر دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یہ کافی ہے صریح گناہ۔ یہ دو آیتیں مکرر تلاوت ہوئی ہیں، پچھلی تفسیر کے دوران تلاوت ہو چکی تھی لیکن اس پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ آیتوں میں اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر مخاطب ہم سب ہو سکتے ہیں، اے قرآن پڑھنے والے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو اپنی بڑائی، اپنی پاکی، اپنی صفائی خود بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا رد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اللہ جسے چاہے اسے پاک کرے گا، وہ مزکی ہے، صاف کرنے والا دلوں کو۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خود کی بڑائی مارنا ایک بڑا گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، تکبر کا مطلب بڑائی کرنا، اپنی بڑائی بولنا، گویا کہ وہ میری چادر میں جھگڑا کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل کو صرف زیب دیتا ہے تکبر، اسی لیے ہم اس کو ہی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر جو عادتیں دوسروں کے اندر آتی ہیں تکبر کے طور پر، وہ اللہ عز و جل کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے جو دو درجے ہیں، ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا خدا تم نے مان لیا کسی کو، یہ شرک ہوا نا۔ ابھی اس سے قبل ہی آیتیں وہی چلی ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس سے پہلے جو آیتیں تھیں وہ شرک کے متعلق ہی تفسیر چلی نا۔ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی بخشش ہو ہی نہیں سکے گی، کیونکہ اللہ نے صاف منع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی گناہ ہوں گے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، کفر اور شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے آپ شرک کے متعلق سن چکے ہیں آلریڈی، تو حدیث پاک میں ملتا ہے شرک دو طرح کا ہے۔ ایک شرک وہ ہے جو تم صریح کرو گے، شرک جلی، یعنی بالکل واضح ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا تم نے بنا لیا، جیسے اس کو سجدہ کر رہے ہو اس کو بھی سجدہ کر رہے ہو، جیسے اس سے مانگ رہے ہو ویسے ہی اس سے بھی مانگ رہے ہو، یہ شرک جلی ہے۔ ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، وہ اکثر لوگ کر جاتے ہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ انسان خود اپنی بڑائی بیان کرے، گویا کہ خود خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ شرک خفی ہے، دکھتا نہیں ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ شرک خفی ہے۔ اسی لیے اپنی آپ تعریف کرنا لوگوں کو کچھ عادت سی ہو جاتی ہے، اس بلا سے نکل جاؤ۔ بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے علماء اعظام نے اپنے آپ کو حقیر اور فقیر نام سے یاد کیا ہے۔ اپنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو دیکھا، جہاں پر بھی آپ نے اپنا مضمون لکھا آخر میں لکھتے فقیر احمد رضا قادری، جبکہ پوری دنیا امام اہل سنت کہتی ہے اور مجدد دین و ملت کہتی ہے، لیکن خود کے لیے انہوں نے کبھی بھی امام، علامہ ایسے القاب استعمال نہیں کیے۔ میرے عزیزو، یہ سب کے لیے درس ہے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ آج کے دور میں تو یہ ایک فیشن سا بنا ہوا ہے، القابات اگر نہیں بولے جائیں تو آدمی روٹھ جاتا ہے۔ کسی کو آپ دیکھیں حاجی صاحب ہیں، اگر حاجی نہیں کہا آپ نے تو روٹھ جاتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسی بھی ہوا کہ ان کو دعوت نامے میں الحاج لکھ کر کے نہیں دیا تو دعوت نامہ ہی قبول نہیں کیا کہ ہم الحاج ہیں، قبول کیوں، یعنی لکھا کیوں نہیں آپ نے؟ تو اگر آپ اسی لکھوانے کے لیے یہ الحاج تھے تو وہ ایک ہی بار لکھنے میں بک گیا، آپ کا حج ختم ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر نفس جو ہے ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، نفس یہ خواہش ہمیشہ کرتا ہے کہ ہماری بڑائی ہو،
اور اس کے خلاف کرنے کا نام ہی تصوف ہے، صوفیاء کرام. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ سے لوٹنے کے دوران یہی تو فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر کے آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. صحابہ نے پوچھا بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا نفس کے خلاف جنگ کرنا یہ بڑا جہاد ہے. یہ جو تعریف پسند کرتا ہے اس کے خلاف جاؤ. اور اگر لوگ جان بوجھ کر کے تمہارے مرتبے کو گھٹاتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں تو یہ اپنی سزا پائیں گے. لیکن لوگوں سے اس بات کی تمنا اور توقع نہ رکھنا کہ لوگ میرے لیے اتنی عزت کریں گے، میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے، میرے لیے جھک جائیں گے، میرے لیے بڑے بڑے نعرے لگائیں گے، القابات لگائیں گے. اس چیز کی جس کے دل میں تمنا ہو، یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ لوگ ہمیشہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو قیامت کے دن اس کو ذلیل لوگوں میں اٹھایا جائے گا. تمنا ہرگز نہ کرے. ایک ہوتا ہے ادب کرنا لوگوں کا. میں خود اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں. ہاں اگر ہمارے شاگرد استاد کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، ہم اس سنت کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ہمارے ہاتھ چومتا ہے تو مجھے اس کی قطعاً خواہش نہیں ہے. میں تو خاص طور پر یہاں منع کرتا ہوں بڑے لوگوں کو، خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں، میں ان کے سامنے بہت چھوٹا ہوں، بچہ ہوں. ہماری دست بوسی کی ضرورت نہیں، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں. ہاں اگر لوگوں نے محبت کے ساتھ یہ معاملہ اپنے لیے رکھا ہے تو ہم تمنا کر کے ان سے نہیں کروا رہے ہیں، خود ان کے ذریعے سے اگر ہوتا ہے تو یہ اس کا ثواب پائیں گے. جیسے کہ دو صحابہ کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً زید بن ثابت ہیں، حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بار ایسا ہوا. یہ بڑے عالم دین تھے حضرت زید، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں. حضرت زید گھوڑے پر سوار تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے. وہ جلدی سے گھوڑے سے اتر پڑے، گھوڑے سے وہ اتر پڑے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، اتر کر کے زمین پر کھڑے ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کا ہاتھ لیا اور چوم لیا. وہ ان کی تعظیم کے لیے نیچے آئے اور یہ ان کی تعظیم کے لیے ہاتھ کو چوم لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا ان سے، حضرت زید سے، آپ گھوڑے پر بیٹھے تھے کیوں اتر آئے؟ کہا آپ رسول اللہ کے گھر والوں میں سے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں، آپ زمین پر کھڑے ہوں اور مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میں سواری پر بیٹھا ہوں، میں اتر آیا، میں نے آپ کی عزت کی، احترام میں نیچے آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پھر انہوں نے پوچھا آپ نے میرا ہاتھ چوم کیوں لیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم آپ کے پاس ہے، آپ اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ علماء اسلام کی ہم تعظیم کریں. تو اس بات سے یہ لگتا ہے کہ دونوں میں خواہش نہیں تھی اپنی تعظیم کروانے کی. نہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خواہش تھی کہ وہ گھوڑے سے نیچے آئیں، نہ حضرت زید کی خواہش تھی کہ یہ میرے ہاتھ چومیں، لیکن دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیا. شریعت نے اس کو جائز رکھا. آج بھی اگر بغیر تکلف کے اور بغیر تمہاری منشا کے تمہاری عزت ہو گئی تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں مل گئی ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالا، عزت ڈالی اور تمہاری تعظیم ڈالا، یہ اللہ کی طرف سے مل گئی. لیکن تمہاری خواہش اگر ہو گئی کہ میرے آتے ہی لوگ میرے لیے تعظیم کریں، جے جے کے نعرے لگائیں، تو پھر تم نے دل میں ایک کبر اور تکبر پال رکھا ہے جو تمہیں وبال اور عذاب کی طرف لے جائے گا. ان چیزوں کو غور سے سمجھیں.
اب یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں کے لیے یہ وہ یہودی علماء تھے جو اپنی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہم اتنے نبیوں کی آل میں سے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا خاص طور پر یہی پورے قوم پر دھاک بٹھانے کے لیے اپنا نسب یوں بیان کرتے تھے، موسیٰ ہم میں سے ہیں، عیسیٰ ہم میں سے ہیں، داؤد ہم میں سے ہیں، سلیمان ہم میں سے ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل تھے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، اکثر انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، تو یہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ اور تعریف کے طور پر یوں شمار کرتے تھے کہ اتنے نبیوں کی ہم اولادیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا، اے محبوب آپ نہیں دیکھتے یہ خود کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اسے صاف کرے گا، جسے چاہے گا اسے ستھرا کرے گا، پاک کرے گا۔ تم خود اپنی پاکی بول رہے ہو۔ اب یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کبھی آپ یہ نعرہ نہ لگائیں پدرم سلطان بھوت۔ فارسی میں ایک مشہور محاورہ ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا، میرا دادا بادشاہ تھا، یہ نعرے مت لگاؤ۔ ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ تو کیا تھا، تیرے عمل کیا تھے۔ اور آج دنیا بھی یہی دیکھے گی۔ آج کچھ لوگ اپنے باپ داداؤں کی محبت جتا جتا کر کے قوم سے ٹیکس تو لے رہے ہیں، محبت کا خراج مانگ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے، کچھ تو اس میں مشائخ بنے ہوئے ہیں۔ میں سچے مشائخ کا رد نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ علم سے بھی خالی ہیں، عمل سے بھی خالی ہیں، دونوں میں کورے ہیں اور صرف اپنے باپ داداؤں کا نام لے کر کے قوم پر دھاک جمائے ہوئے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے بات ہے کہ خالی گھڑا تم لے کر کے لوگوں کے درمیان اگر اس طرح بڑائیاں بیان کرتے رہو گے، قوم تمہیں ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ چند لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معیار عزت کا کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری زیادہ ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں، یہ معیار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، جو کچھ بھی فضیلت ہوگی وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی، تمہاری پرہیزگاری کی بنیاد پر تمہاری عزت ہوگی۔ تو یہاں پر تعریف اپنی آپ بیان کرنے کے دو صورتیں ہو گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ بزرگوں نے اپنی تعریف بیان فرمائی، جیسے سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے حالات بیان فرما رہے ہیں، اپنے حالات بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے پورے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی پر دیکھتا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي عَلَى مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنے دل کا راز کسی مردے کے سامنے کھول دوں تو وہ زندہ کھڑا ہو جائے، پہاڑوں پر کھول دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور آپ نے اپنے متعلق یہ تمام چیزیں فرمائی، پھر یہ کہا کُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، تمام اولیاء کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں، میں سید الانبیاء کا پرتو بن کر آیا ہوں۔ آپ نے اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَتَوَّجَنِي بِتِيجَانِ الْكَمَالِ، اللہ نے مجھے سب سے بڑے کمال کا تاج پہنایا ہے۔ شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، سارے اولیاء سے فرماتے ہیں میں نے جو معرفت کا جام پیا، پی کر جو بچ گئی، وہ جام تم نے پیا اے اولیاء، اس کے باوجود تم اب تک میرے اس مقام تک نہیں پہنچے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑائی کرنا ہو گیا، اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے فرمایا انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، میں تمام پہلے والوں کا اور بعد میں آنے والوں کا آقا ہوں، مجھے اس بات پر کوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفاخر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، حضور نے فرمایا۔ تو پھر یہ بڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
یہ اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی صحابہ ایسے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں جاتے تھے تو آپ نے اشعار جو کہا ہے وہ اشعار آج بھی رقم ہیں. انہوں نے کہا انا ابن الحیدر، حضرت امام حسین کے، حضرت علی کے. آپ فرماتے تھے کہ میں پلٹ پلٹ کر کے مارنے والا وہ شیر ہوں جس کے پنجوں سے کوئی سامنے آنے والا اب تک محفوظ نہیں رہا. یہ حضرت علی رجز میں پڑھتے تھے. تو یہ بڑائی ظاہر کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اس کی چیزیں مجھے تفصیل سے بتانی ہوگی. اللہ عز و جل نے جس چیز کا رد فرمایا کہ جو بڑائی بیان کرتے ہیں وہ برے ہیں، تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، اولیاء سے بھی ثابت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، اگر اس آیت کو لے کر کے ایک درندے نے مجھے یہ کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں بڑائی بیان کرنا یا تکبر کرنا حرام ہے. اعلیٰ حضرت آپ کے مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے نعتوں میں کئی جگہ اپنی تعریف کر دی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اے رضا جان انا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے کہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اور اپنے متعلق فرمایا ہے کہ نہیں کوئی ہے واصف تیرے جیسا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا کہاں ہے جو احمد رضا جیسا ہو؟ اپنے متعلق انہوں نے رجز میں کہا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو انہوں نے تعریفیں بیان کی؟ اپنے متعلق فرمایا. میرے عزیزو، اس کے آپ کو دو قسمیں میں بتاتا ہوں. مفسرین نے فرمایا بڑوں کو تعریف کرنا زیب دیتا ہے. اگر انہوں نے تعریف کی ہے تو یہ اللہ عز و جل نے بھی اپنی تعریف میں جو فرمایا کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے جب اپنی تعریف میں قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا ہے تو کس وجہ سے فرمایا؟ اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. کبھی کیا ہوتا ہے کہ حاکم یا بادشاہ اگر یہ کہے کہ اے لوگوں میرے پاس یہ پاور ہے، میں چوروں کے ہاتھ کاٹ سکتا ہوں، ظالموں کو جیل میں ڈال سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو اگر اپنا پاور بتا رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ اس لیے وہ اپنا پاور بتا رہا ہے. جو اس کو حاصل ہے پاور وہی بتائے گا. اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ دشمن ہاتھ لگانے سے محفوظ رہیں. وہ جو اپنی تمام چیزیں گنا رہا ہے وہ اس لیے گنا رہا ہے کہ تم اس کی چیز کو سمجھو اور اس کو عام لوگوں میں شمار مت کر لینا. وہ حاکم ہے. مثال کے طور پر اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں کمشنر ہمارے شہر کا کھڑا ہو کر کے کسی جگہ اسپیچ دے دے اور کہے کہ ممبئی شہر کو امن و امان میں رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اگر وہ اپنا پاور بتا ہے کہ چور اگر چھپے ہوں تو ان کو میں نکال سکتا ہوں، 5 منٹ میں ان کو گرفتار کر سکتا ہوں، وہ اپنا پاور بتا رہا ہے نا، نہ کہ وہ اپنی تعریف کر رہا ہے. وہ اس لیے پاور بتا رہا ہے کہ جتنے چور ہیں، ظالم ہیں، دشمن ہیں، وہ ڈر جائیں. ان کو کبھی جیل سے ڈرائیں، کبھی ان کو طاقت سے ڈرائیں. اس لیے سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر وہ ولیوں کے سردار ہیں. اگر وہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر راز کھول دوں تو مردہ کھڑا ہو جائے تو سارے دوسرے جتنے بھی دشمنی کرنے پر ہے وہ ڈر جائیں کہ ہم کس سے دشمنی مول لے ہیں؟ اس ولی سے جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ پورے کر دیتا ہو. ان لوگوں کا حق ہے. کبھی تعریف اس لیے ہوتی ہے بلکہ یہ عین عبادت ہے. اگر مثال کے طور پر میں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، باقی دوسری چیزوں کا مجھے کوئی علم زیادہ نہیں ہے، میں چھوٹا سا طالب علم، لیکن قرآن پاک کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حفظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا. میں نے شروع سے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن حفظ کیا، محفوظ کیا. اب یہ الحمدللہ میرے سینے میں محفوظ ہے. میں ایک مثال بتا رہا ہوں.
اور تقریباً 20 سال سے میں سنا بھی رہا ہوں رمضان المبارکہ میں، اور تو لوگ سن بھی رہے ہیں، باقی میں نہ. تو اگر میں نے یہ کہا میرے رب نے مجھے نوازا ہے، میں حافظ قرآن ہوں، تو میں اگر اس نعمت کا چرچا کر رہا ہوں تو بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں. اس پر کئی چیزوں کی تفریح ہوتی ہے، کئی مسائل اس سے نکلتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو عمدہ لباس پہنے، اچھے لباس پہنے. بزرگوں نے فرمایا، بعض لوگوں نے اس کو غرور و تکبر پر محمول کیا ہے، گھمنڈی پر محمول کیا ہے. لوگوں کی اپنی اپنی نظریں ہیں. کبھی آپ نے ہمارے دل میں جھانک کر کے تو نہیں دیکھا کہ ہم کون سی نیت سے پہنتے ہیں. آپ اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی کیفیت رکھتا ہے. دیکھو آج ہے میرے عزیزوں، مجھے ایک بات یہاں پر اظہار کرنا ہے. میں کپڑے پہنتا ہوں جو کچھ بھی جس طرح سے بھی ہو، یہ چھوٹے سے ہیں، نہ ہی میں بہت اعلیٰ قسم کے، لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا، نہ ہی اولیاء کاملین میں جو بڑے اکابر گزرے ہیں ان کے حد تک پہنچ بھی نہیں پاؤں گا. پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 40,000 درہم کا جبہ پہنا، آج تک میں نے اتنی قیمت والی چیز دیکھی بھی نہیں. لیکن آپ کو یہ بتاؤں، پہن کر کے کہاں گیا، کہاں آیا، کہاں گیا، یہ بھی نہیں دیکھتے آپ. پہن کر کے یا تو مسجد میں اللہ کے گھر آیا، پہن کر کے یا تو منبر رسول پر گیا. آپ یہ نہیں دیکھتے. اور پھر تم بھی تو لباس پہنتے ہو، فرق محسوس کرو تانا مارنے سے پہلے. تم بھی بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہو، لیکن اس وقت جب تمہیں پارٹی میں جانا رہتا ہے، جب تمہیں شادیوں میں اور فنکشن میں جانا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے گھر آنا ہوتا ہے تو نائٹ پینٹ پہن کر کے آتے ہو، شارٹ پہن کر کے آتے ہو، پتلے لباس پہن کر کے آتے ہو. تو فرق کیوں یہ نہیں محسوس کرتے؟ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ان کے متعلق فرمایا جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو اتنے اعلیٰ قسم کے لباس پہنتی جیسے کہ وہ دلہن بن جاتی ہیں، اور فرماتی کہ میں اگر اس کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کو نہ اظہار کروں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ میں اللہ کی بارگاہ میں اگر پہن کر کے آتا ہوں تو صرف اس لیے کہ اے رب کریم تو نے جو جو دیا ہے وہ میں سب اٹھا کر کے لایا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ بہت جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. خوبصورتی کا مطلب کالا اور گورا ہونا نہیں، صاف ستھرا ہونا اور عمدہ طریقے سے زندگی گزارنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بھی لوگ دونوں پہلو نہیں بیان کرتے ہیں. یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس پہنے ہیں، پیوند لگے کپڑے پہنے، ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں. آپ نے ترک دنیا فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کھانے کھائے ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن میرے عزیزوں، اس کی حکمتیں بہدے سمجھو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس منصب پر آئے تھے وہ صرف اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کر آئے تھے. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے وہ سونے اور چاندی اور ہیروں سے لباس بھی پہنتے، لیکن ان کا پہننا پوری امت کے لیے سنت بن جاتا. بعد میں آنے والے غریب اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ کیا وہ اتنے وسلم کو ہر کوئی دیکھتا؟ دھاری دار لباس بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا، اور امامہ مبارکہ کے الگ الگ کلر بھی صحابہ نے گنا کر کے رکھے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کالے رنگ کا امامہ شریف. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزکون، دانہ خرما کے ڈورے کے برابر.